السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بھائی بہن خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس دینی پیغام کو عام کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے اور گھنٹی کو ضرور دبائیں، اور جب میں سلام کروں تو سلام کا جواب ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 2 ربیع الثانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے چند سال قبل خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تمام قبیلے کے لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف پیدا ہوا۔ ہر قبیلے چاہتا تھا کہ اس کو شرف حاصل ہو، لہٰذا ہر طرف سے تلواریں کھینچ گئی اور قتل و خون کی نوبت آ گئی۔ جب معاملہ اس طرح نہ سلجھا تو ایک بوڑھے شخص نے یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ سب نے یہ رائے پسند کر لی۔ دوسرے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب لوگ بول اٹھے کہ یہ امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی اور حجر اسود کو اس پر رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار سے چادر کے کونے پکڑوا کر اس کو کعبہ تک لے گئے اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بڑے فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، 100 سال کی عمر میں بھی بال سفید نہ ہونا۔ عمر بن ثعلبہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام سیالہ میں ملاقات کی۔ میں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی، لیکن سر اور چہرے کے جس حصے پر بھی آپ نے اپنا دست مبارک رکھا تھا وہاں کی بال سفید نہ ہوئے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، فجر اور عصر کی پابندی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی اپنے رب سے مانگی جانے والی دعائیں سب سے افضل دعا ہے۔ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، عورتوں کا چند باتوں پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان شریف کے روزے رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، عہد اور قسموں کو توڑنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد یعنی وعدہ کرتے ہیں اور اپنی قسموں کو توڑتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے اور قیامت کی ان کو اپنی رحمت کی نظر سے بھی نہ دیکھے، اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کا منظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آخرت کے ہولناک احوال کے متعلق تم سب کو معلوم ہو جائے تو مجھے معلوم ہے تمہارا ہنسنا بھی بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔
نمبر 9 طب نبوی سے علاج، شہد سے پیٹ کے درد کا علاج۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ شخص گیا اور شہد پلایا، واپس آ کر وہی شکایت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ شہد پلاؤ۔ پھر وہ گیا اور شہد پلایا، پھر تیسری مرتبہ بھی وہی شکایت لے کر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے